نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ایمان ہے. جس دل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، ہم اسے مومن تسلیم ہی نہیں کرتے. لا یؤمن احدکم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی آل اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار سارے ہیں، اور اللہ شاہد ہے اس معاملے کے اندر ہم کسی کی نیت پہ شک بھی نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے محبتوں کا توازن بگڑا ہوا ہے، یا جس طرح محبت کرنی ہے وہ بیچارے بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ محبت کرنے کا انداز کیا ہے. میں نے آغاز میں عرض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ایمان ہے. اب جو ہم نے ایمان لانا ہے وہ میری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. وہ ایمان ویسے لایا جائے گا جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم لے کر آئے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ جیسے تم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ بالکل اسی طرح ایمان لائیں گے پھر یہ مومن بنیں گے. یعنی ہماری مرضی نہیں چلنی، ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ایمان کیسے لائے تھے. آج بھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے منہج کی طرف دعوت دیتا ہے اسے عجیب و غریب قسم کے تانے ملتے ہیں، اور یہ تانے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مدینہ کے منافقین بھی دیا کرتے تھے. جب ان کو کہا جاتا آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اچھا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئے. وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بے وقوف کہہ دیتے. الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے بے وقوف صحابہ نہیں، بے وقوف تم ہو. انہیں جو صحابہ کے ایمان لانے کے انداز تھے، محبت کرنے کے انداز تھے،
وہ بڑے عجیب و غریب محسوس ہوتے تھے۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم محبت کیسے کرتے؟ میں نے عرض کیا جیسے صحابہ کی محبت ہے ویسی ہمیں کرنی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں ساتھ ملنا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے محبت کرنا شروع کر دی تو بھائیو ایسی محبت کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہونا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہ ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا انداز کیسا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مکہ کے مشرکین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ایک مشرک بہت بڑا عقبہ بن ابی معیط لعنت اللہ علیہ، اس خبیث نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، اس نے چادر پکڑی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر چادر ڈال کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہیں، لیکن اس قدر وہ سہمے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، لیکن کسی کی آگے بڑھ کے چھڑانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کہتے کسی نے جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے بڑھے، انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ کے دھکا دیا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور بدماشو کیا تم ایک ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اسے مارتے ہو، اسے تکلیف دیتے ہو؟ مکہ کے جتنے مشرکین تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا، اس قدر پیٹا، ان کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، اور اپنی طرف سے وہ مار کے چھوڑ گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابوبکر صدیق کو مارا گیا، ان کو گر اٹھا کر لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا، اتنا خون پورے جسم پہ لگا ہوا تھا۔ یہ ہے محبت کرنے کا انداز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں، میرے اور آپ کے سامنے کتنے محبت کے دعوے دار ہیں، محبت محبت عشق 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 لگا کے رکھے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ عشق رسول میں، حب رسول میں گلیاں سجا دیں، بازار سجا دیے، جیبیں خالی کر دی، لیکن جہاں پر دین کا مذاق اڑتا ہے، دینداروں کو تانا دیا جاتا ہے، وہاں ہماری محبت کہاں جاتی ہے؟ اگر تو سچی محبت ہوتی، میرے اور آپ کے اندر غیرت دینی ہوتی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سچے ہوتے، ہم دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارے کام کر لیں گے، یہ بدعات کر لیں گے، خرافات کر لیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اس چیز میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جگمگ کرتی لائٹوں سے خوش نہیں ہوتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نہیں گئے تھے کہ میری بیٹی نے اپنے گھر کے اندر رنگین پردہ لگا لیا ہے۔ اب ڈسکو لائٹیں لگائیں، چائنا کی لائٹیں لگائیں، اور یہ گاتے پھریں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ کے بندو، اول تو آنا ہی نہیں ہے، لیکن جو کیفیات ہم نے بنائی ہیں، جو طریقے ہم نے اپنائے ہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا بھی ہوتا تو کبھی ہمارے گھر میں نہ آتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آتے، جب بھی آتے، سب سے پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت ادا فرماتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سب سے زیادہ پیاری صاحبزادی محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ملنے کے لیے تشریف لے کے جاتے۔
جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے، تھوڑے سے پیسے آگے تھے تو ہم نے گھر کے اندر رنگین سا پردہ لگا لیا. کہتے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور وہیں سے منہ پھیر لیا، گھر واپس چلے گئے. اب بیٹی کو بڑی تکلیف ہوئی، کھینچ پڑی دل میں کہ میرے ابو آئے تھے، تمہیں کیا پتا بیٹیوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. کیسے کیسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں اسی تیاں کرو پانی نہیں پیتا. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. سید الانبیاء اگر اپنی بیٹی کے گھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، تو تمہاری اور میری اوقات اور حیثیت کیا ہے. اب بیٹی کے دل کو تکلیف ہوئی، کھنچ پڑی کہ میرا باپ میرے گھر سے ویسے. تم سوچو بیٹی منتیں کرتی ابو جی اندر آ جاؤ، ابو جی نہیں اسی نہیں آئی دا، اسی تیا گھر نہیں جائی دا. دیکھو فاطمہ کے دل پہ کیا بیتی کہ باپ گھر سے ویسے ہی باہر چلا گیا. تکلیف ہے، پریشانی، دکھ ہے. جناب علی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے فاطمہ کیا ہوا، پریشان ہو، دل دکھایا، کوئی بات ہوئی ہے؟ کہتے ابو آئے تھے میرے بغیر ہی واپس چلے گئے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ابو سے جا کے پوچھے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میرے گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا. کہتے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے. کہا جی آپ کی بیٹی کا پیغام دینے آیا ہوں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے، قدم رنجا نہیں فرمائے، قدم رکھے بغیر ہی واپس آ گئے، ہم سے کیا قصور ہو گیا. فرمایا علی ما لنا والدنیا ما لنا وللرقم. علی ہم درویش لوگ ہیں، مست لوگ ہیں، ہمارے گھروں کے اندر رنگین پردے کب سے آنا شروع ہو گئے. میں ایسے گھروں میں قدم نہیں رکھتا جہاں پر زیب و زینت ہوتی ہے. پیغمبر درویش ہے، پیغمبر صوفی آدمی ہے، درویش آدمی ہے، زاہد آدمی ہے، عابد آدمی ہے. پیغمبر کو ان چیزوں کی نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ رہنے کی ضرورت ہے. میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی کہ میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا پیسے آ جائیں تو گھروں کے اندر رنگین پردے لگا لو، رنگین پردے لگا لو. سیدنا علی رضی اللہ واپس کے کہا آپ کے ابو اس لیے ناراض ہوئے ہیں، آپ نے گھر کے باہر دروازے پر رنگین پردہ لٹکا دیا تھا. کہا ٹھیک ہے ابو سے جا کے پوچھیں، جو حکم دیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، کیا کروں اس کا. فرمایا فاطمہ اس پردے کو بیچو اور غریب مسکین لوگوں پہ رقم خرچ کر دو ساری. کہتے ہیں آپ سنا ہے آپ سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار، آپ نے آنا ہی نہیں ہے. اگر آ بھی جائیں گے، اگر رنگین پردہ لگا ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر نہ جائیں تو اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ ہمارے گھروں میں کیسے تشریف لائیں گے. اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی خوش نہیں ہونا. خدا کے لیے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں دین کے اوپر عمل کرنے سے. آج کہاں ہے بندہ مسلم، مجھے دکھائیں جس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیں کیسے پتا چلے یہ اللہ والا جا رہا ہے، ہمیں کوئی شناخت بتائیں، کوئی علامت بتائیں، کوئی بندہ راہ چلتا دیکھیں ہمیں پتا چلے یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے. فرمایا ایسا بندہ جس کا قرآن سن کر تمہارا دل نرم ہو جائے سمجھ لو وہ اللہ کا ولی جا رہا ہے. جس کا قرآن تم سنو اور تمہارا دل یہ کہے یہ ریاکار نہیں ہے، سمجھو وہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے. اب ایسے بندے مجھے دکھائیں جہاں صحابہ کی یاد تازہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں دین کے اوپر عمل کرنے سے، جس کے اوپر عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی، توہین امیز رویہ اپنایا، گالی گلوچ کیا، بدتمیزی کی، مارا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے پرے ہو گئے، کچھ نہیں کہا. ایک نوکرانی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جناب والا گھر آئے، شکار کر کے ہاتھ میں تیر کمان پکڑی ہوئی ہے، شکار سے واپس آئے. باندھی نے کہا اگر آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد زندہ ہوتے کسی کو انہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہ ہوتی. اس نے پوچھا کیا ہوا کیا ہے؟ وہ خادمہ نوکرانی بولی آج ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت سن کے، چاچا تھے نا، غیرت نے جوش مارا. بھائی ہوتے ہیں نا، چاہے آپس میں نہ بھی بنتی ہو، جتنی مدی لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اور دیواریں درمیان میں پڑ جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی سرپھٹول بھی ہو، حصوں پہ جھگڑے ہوں، حصے بکھرے ہو جائیں، لیکن اللہ شاہد ہے بتیجا باہر دیکھتے ہیں تو پیار کرنے کو دل کر ہی پڑتا ہے. اس کو ہیلے بہانے سے کوئی پیسے بھی پکڑا دیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، پیار بھی کر لیتے ہیں. آخر خون ہے نا،
خون پھر جوش مارتا ہے کہ وہ پتہ لگتا ہے اس کی رگوں میں خون تو میرا ہی دوڑ رہا ہے نا، ہمارے خاندان کا خون ہے. چاہے بھائی کو ساری زندگی نہ بلائے، بھتیجے بھانجیوں میں تو پیار آ ہی جاتا ہے. وہ چاچا تھے نا، پیار تو آ گیا، خون نے جوش بھرا ہے. اور دو شریک بھائی بھی تھے. تیر کمان ہاتھ میں پکڑی، سیدھا بیت اللہ میں چلے گئے جہاں ابو جہل سرداروں میں بیٹھا تھا. جا کے ابو جہل کے منہ پہ ماری تھپڑ، سر پہ مارا، سر پہ کمان مار کے سر پھاڑ دیا. اور مار کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. کہا چاچا جی میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا. اچھا بھائی تمہاری خوشی کیا ہے؟ چاچا میری خوشی اس چیز میں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. چاچا نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ. یہ نعرے لگانے میں جانیں دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو جائے، جس نے کی ہے روڈوں پہ اس کی تصویریں بنا کے اوپر سے گاڑیاں گزار رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلا ہی کوئی نہیں. پورا بازار سجا دیا، پوری گلی سجا دی، پورا گھر سجا دیا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق سجایا کوئی نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ ہم تو نہ سمجھ پائے. اپنوں کو خفا رکھنا، غیروں کو منا لینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ کے بندو دین کے اوپر عمل کرو، دین کے اوپر عمل کرو، پھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت نصیب ہونی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کے انوکھے انداز ہیں. ایسے انداز ہے کہ دشمنوں نے گواہیاں دی. صلح حدیبیہ کا معاملہ، جناب عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سفیر تھے بہت شاندار قسم کے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کی، گفتگو ہوئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے انداز دیکھے. اپنی قوم کے پاس واپس کہا ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا. اس کے جملے بڑے شاندار ہیں. جناب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا انداز دیکھا ہے. بس جملے بڑے پیارے، کہتے واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی. میرے دوستو، میں نے دنیا جہاں کے سفر کیے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں. میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا، میں نے ایران کے بادشاہ دیکھے ہیں، میں نے روم کے بادشاہ بھی دیکھے ہیں. واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے سارے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن جیسے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی ان سے محبت کرتے، کسی بادشاہ کے بندوں سے میں نے اسے محبت کرتے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. میں جو صحابہ کی محبت کے انداز کیا دیکھے ہیں، کہتے جو میں نے ان میں محبت دیکھی سے واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. اللہ کی قسم وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں نا، وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اللہ کی قسم وہ تھوک پھینکتے ہیں، گرنے نہیں دیتے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تابعین کہا کرتے تھے اگر نبی کریم علیہ السلام ہمارے دور میں ہوتے، ہم فرتے محبت سے آپ علیہ السلام کے قدم نہ زمین پہ لگنے دیتے. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ سوار رکھ کے ہم مدینے میں لے کے جاتے. آپ صحابہ کی محبت میں کیسے شبہ کر سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام فرماتے ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو دفنایا 12 ربیع الاول کو، ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہو چکے. کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کر کیا دیا ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر گئے ہیں دفنا کے، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف ہے. کہتی انس تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ مٹی ڈالنے کی ہمت کیسے پڑ گئی، مجھے یہ تو بتاؤ. اور تم عین اس دن جشن منا رہے ہو، عین اس دن تم جھنڈیاں لگا رہے ہو. عجیب بات ہے، نواسے کی وفات کے دن پہ ماتم ہے اور نانا کی وفات کے دن پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ابلیس کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے، ابلیس ہی تو خوشیاں منا رہے اللہ کے بندو. خیر میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. وہ صحابہ کی طرف دوبارہ آئیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تھوک پھینکتے ہیں نا، وقعت فی کف رجل منہم، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ جا کے گرتا ہے، وہ زمین پہ نہیں گرتے. فدلک بہا وجہہ وجلدہ، وہ اس تھوک کو پھینکتا نہیں ہے، وہ خوشی کے ساتھ اس تھوک کو اپنے چہرے پہ اپنے جسم کے اوپر مل لیتا ہے. یہ ہے محبت. وَإِذَا تَوَضَّؤُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ،
اور جب پیارے پیغمبر علیہ السلام وضو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں تاکہ وضو کا پانی زمین پہ نہ گر جائے. وما یحدون الیہ النظر تعظیما، اور ان کی محبت کا یہ انداز ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، سب نے اپنی آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں. یہ صحابہ کا انداز ہے. آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت موجود ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین، لایا ہوا دین موجود ہے، اس کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا لیا جائے، اپنے دل کو جھکا لیا جائے، اس کے لیے کٹنے مرنے لڑنے پہ تیار ہو جائیں جو اس دین کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہے کہ دین کے لیے سارا کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جناب بجادین رضی اللہ تعالیٰ، 2 چادروں والا مشہور صحابی ہیں، مسلمان ہو گئے، بڑا مارا، ماں کے پاس چلے گئے، ماں نے کہا سارا کچھ اتارو، سارا کچھ میرا دیا، وہ سارا کچھ اتار دیا. ایک کمبل تھا وہ لپیٹ کے کمبل والا مدینے آ گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہی پونجی ہے جو میں بچا کے لایا ہوں. کون ہم میں سے بندہ ہے، میں 38 کا ہو گیا، کوئی 30 40 50 60 70 کا ہو گیا، ایک ہم میرے سمیت بندہ ہے جس نے دین کے لیے کوئی قربانی دی ہے، کبھی دین کے لیے مار اور مشقت برداشت کی ہے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سارا گرانہ کٹوا دیتے ہیں، سارا گرانہ کٹوا دیتے ہیں، لیکن اف تک نہیں کرتے. میں نے عرض کی جناب ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، ماں نے بھی نکال دیا، دین کے اوپر عمل کرنا ہے. آج ہم یہاں کتنا دین کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ذرا. آپس میں لڑکے بھائی گھر جدا کر لیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی پردے کے مسئلے پہ گھر سے علیحدہ ہوا کہ یہاں بے پردگی ہوتی ہے. سارے ہی، میں بھی اور آپ بھی، بہانے بڑے. الحم الموت، دیور موت ہے، حرام ہے، اس سے بیوی کا پردہ ہے. لیکن ہمارے معاشرتی مسائل، ہمارے معاشی مسائل، بر صغیر کی ذہنیت، وہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے. کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں، 100 میں سے کوئی 1% ہی مجھے بتائیں جو اس وجہ سے گھر چھوڑنے پر ہو جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ بے پردگی ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا معاشی مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. یہاں معاشی مسئلے بھی ہیں، یہاں معاشرتی مسئلے بھی ہیں. بڑا دشوار معاملہ بنا دیا ہم نے زیادہ گھر بنانا، پوری زندگی کی کمائی لگ جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ. لیکن کم از کم میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے بندو اپنے دل کے اندر تھوڑا سا خیال تو رکھ لو کہ کل کلاں کو اللہ مجھے قوت دے تو میں یہاں سے اس بنیاد پہ علیحدہ تو ہو جاؤں گا. کم از کم میں ابھی سے تھوڑا بہت پلاٹ لینا شروع کر دوں، تھوڑے بہت پیسے جوڑنے، سیونگ کرنا شروع کر دوں، اللہ مجھے کل کلاں کو توفیق دے دے گا تو میں احسن اور اچھے طریقے سے میں الگ ہو جاؤں گا. لیکن نہیں، ہماری یہ سوچ نہیں ہے، صرف خالی خلی محبت کے دعوے ہیں. اگر محبت میں سچے ہیں، اللہ کے ابو ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا رویہ اختیار کریں. یہ وہاں بھی نکالے گئے، وہاں بھی بڑی پریشان صورتحال، بڑی پریشان کن صورتحال، دھکے دے کے نکالا، تکلیف مار پیٹ کے نکالا، سارا کچھ چھین لیا. اب یہاں حالات مدینے کے ویسے ٹائٹ ہو گئے. مدینے والے پہلے کون سا امیر تھے، پہلے بھی بیچارے کھیتی باڑی کرتے تھے، نارمل قسم کے لوگ تھے، یہودی وہاں تجارت پہ قابض تھے. اب اوپر سے مہاجرین کا سیلاب آ گیا، لو جی معیشت اور تنگ ہو گئی. ان انصاریوں نے آدھا اپنا رکھ لیا، آدھا ان کو دینا شروع کر دیا. اور ایسے وقت میں ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کمبل پہنا ہوا جنگ تبوک کے لیے چلے گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرمائی، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے دوران جنگ دعا فرماتے تھے وہ شہید ہو جاتا تھا یا اس کو موت آ جاتی تھی. دعا ہی وہ شہادت یا موت کی ہوا کرتی تھی. یہ جناب اللہ بیمار ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے نا تھوڑی سی آہٹ سنی، شور سنا ہلکا سا، میں نے دیکھا لائٹ چل رہی تھی، کوئی بندہ قبر کھود رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ پوچھا جا کر کون فوت ہو گیا ہے، تو بتانے والے نے بتایا ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. کہتے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر جا کے چیک کی، قبر پوری ہے. ابو بکر و عمر
رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب فرمایا اور کہا ادلیا الیہ اخاکما، ابو بکر عمر اپنے بھائی کو تم دونوں نے قبر میں ڈالنا ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کو قبر میں ڈالنے کے لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا جا رہا ہے، اور کتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جناب والا ان کو قبر میں رکھا، دفنایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم انی امسیت راضیا عنہ فرض عنہ، اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ہے اصل محبت۔ یہ کہتے ہیں محبت لینی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اصل محبت یہ ہے دین کے اوپر عمل کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ باتوں سے محبت نہیں ملنی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خدمات دیکھی، جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے اندر فرمایا یا اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بات پھر آ جا کے وہی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو موجود نہیں ہے، ہم تبرک حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ ہم بدقسمت کہیں یا جو مرضی کہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی محروم رہ گئے، دور سے بھی محروم رہ گئے۔ شاید اللہ کی اس میں بھی حکمت ہو، مجھے تو لگتا ہے ہم نے یا مشرکوں کی صفوں میں ہونا تھا یا منافقین کی صفوں میں ہونا تھا۔ جو ان کے تذکرے پڑھتے ہیں، جو ان کے حالات پڑھتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ ان لوگوں کے اندر رہ کر ان جیسا ہوتا، باقیہ کا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، ان کے لیے تو تبرک بھی تھا، ان کے لیے پانی بھی تھا، ان کے لیے تھوک بھی تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ شریعت کے اوپر عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر وضو فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ نے سامنے دیکھا یتمسحون بوضوئہ، جب وضو کا پانی بچ جاتا ہے نا تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو چھونے کی لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو مل جاتا وہ اپنے چہرے پہ جسم پہ وہ پانی کے قطرات مل لیتا، اور جس کو نہ ملتا وہ جس نے اپنے چہرے اور جسم پہ قطرات ملے ہوتے تھے وہ اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کے ایسے ہاتھ مار لیتا کہ چلو وضو کا پانی نصیب نہیں ہوا، وہی نصیب ہو جائے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی لگا ہوا ہے، استعمال شدہ پانی لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، او بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آج ہم بھی اپنے بھائیوں سے سوال کریں جن کا محبت میں لیول بگڑا ہے، توازن بگڑا ہے، اللہ کے بندو ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا محبت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، عزیزو محبت کا لیول بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے محبت۔ اطاعت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسے محبت کرنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی مرضی کے مطابق محبت کرنا، یہ ایک معیار ہے۔ ہر وہ محبت جو قرآن و سنت کے تابع ہوگی وہ اطاعت ہوگی، شریعت ہوگی، وہ عبادت ہوگی، اور ہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو اپنی مرضی کے مطابق کی جائے گی وہ اطاعت نہیں، عبادت نہیں، وہ بدعت کہلائے گی۔ ہم کیوں ان چیزوں کے خلاف ہیں؟ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم نہیں دی۔ ما یحملکم علی ھذا، کہنے لگے حب اللہ ورسولہ، یہ ہم جو کر رہے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، میں جو بندہ یہ چاہتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے اور بدلے میں اللہ کا پیغمبر اور اللہ اس سے محبت کرے، اس کو یہ کام کرنے ہیں۔ یعنی آپ نے ساتھ اسان نے بڑی شاندار وضاحت فرمائی کہ تم تو وضو کا پانی لے لو گے، میرے بعد آنے والے میری محبت کیسے حاصل کریں گے؟ ان کے لیے معیار مقرر کر دیا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، میں جب بھی بولنا پھر سچ ہی بولنا۔ لو دسو یہ عاشق رسول محب رسول کتنا سچ بولتے ہیں۔ میں جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے جب بھی بات کرے سچی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمَنْ، جب امانت دی جائے تو پھر واپس بھی کرنی ہے۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے۔ جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے آنکھ بند کر کے ایمان لائے، یقین کریں یہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے محبت کے انداز، آخری بات ذکر کرتا ہوں، سارا گھرانہ بھی چلے جاتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آنچ انہیں برداشت نہیں تھی۔ بنو دینار
علاقے کی وہ خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد میں اس کو خبر ملی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے، اسے برداشت ہی نہیں ہوا، وہ بھاگی گئی میدان احد کی جانب، تلواروں کی جانب گئی، رستے میں کسی نے کہہ دیا بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیسے ہیں، شوہر کو چھوڑو، تھوڑا سا آگے گئی ہے، کسی نے کہا بی بی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا باپ کی چھوڑو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے جاتی ہے، کسی نے کہہ دیا بی بی تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا بیٹا چھوڑو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا بی بی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا سارا گھرانہ ہی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اس نے کہا سب کو چھوڑو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، کسی نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں جب تک نہ دیکھوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ فیض جلندری نے یہ پورا واقعہ شعر میں لکھا، بڑی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، بڑی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا آگے بڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، بھائی کا بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں بس یہی لب پر سوال آیا، کہا ایک بار صورت دکھا دو مجھے کملی والے کی، ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالوں کی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور کیا کہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں شاہ پناہ زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نگاہ پڑی اور کیا کہنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کو دیکھا ہے میرے سارے غم بھی دور ہو گئے۔ ایسا ایمان چاہیے، ایسی محبت چاہیے، اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی ایسی ہی نبی کے صلوات والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔